السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین مکرم عزیزان احباب، آپ کا میزبان حافظ محمد عمر آپ کی خدمت میں حدیث نمبر 7 صحیح البخاری جلد نمبر 1 کے اردو ترجمے کے ساتھ حاضر ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل شاہ روم نے انہیں قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ امن میں ملک شام بغرض تجارت گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس میں ان کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا، یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں اس کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کے پس پشت بیٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں نے اسے جھٹلا دینا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ ہم میں اونچے نسب والا ہے۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا، بلکہ کمزوروں نے۔ کہنے لگا، اس کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا، بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے، کیا اس دعوی نبوت سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ بدعہدی کرتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، نامعلوم اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر اس نے کہا، پھر تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زخم پہنچا لیتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور اپنے باپ دادا کی شرکیہ باتیں چھوڑ۔ تو ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، تم اس شخص ابو سفیان سے کہو، میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ آیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نکالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ سے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں، اگر اس کے بزرگوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے، اس دعوی نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے تو پرہیز کرے لیکن اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے تم سے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتلایا کہ ناتواں لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟
تو تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے تاکہ وہ پایۂ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا حال یہی ہوتا ہے کہ اس کی بشاشت و خوشی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے تم سے دریافت کیا کیا وہ عہد شکنی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے تم سے یہ بھی پوچھا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، تمہیں بت پرستی سے منع کرتا ہے، اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتا ہے۔ لہذا جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت ضرور اٹھاتا، اور اگر میں اس کے پاس مدینے میں ہوتا تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا، اس میں لکھا تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم شاہ روم کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بات تجھے کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ اگر یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھی پر ہوگا، اور اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے۔ چنانچہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا ہے، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے اندر اسلام جاگزیں کر دیا۔ فائدے میں لکھتے ہیں ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو کبشہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ دراصل عرب کا یہ طریقہ ہے کہ کسی کی تحقیر و استہزاء کے پیش نظر اسے ایسے شخص کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جو گمنام ہو، لیکن اس مقام پر اصل بات یہ ہے کہ عرب میں ابو کبشہ نامی ایک شخص بھی گزرا ہے جس نے اپنا آبائی دین چھوڑ کر شعراء یعنی ستارے کی پرستش شروع کر دی تھی۔ چونکہ ابو کبشہ نے ایک نیا دین اختیار کیا تھا، اس لیے ہر وہ شخص جو عرب کے آبائی دین سے ہٹ کر کوئی نیا دین اختیار کرتا اسے ابن ابی کبشہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں کچھ بات بھی کی گئی ہیں، ان تمام میں قدر و مشترک یہی ہے کہ ابو سفیان نے مذاق اور حقارت سے یہ اسلوب اختیار کیا تھا۔ صدق اللہ العظیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔